اس کے بعد واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے، اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت سخت سست یعنی بہت برا بھلا اس نے کہا، مگر آپ نے ابو جہل کی ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ مثال ایک مشہور ہے، جواب جاہلہ باشد خاموشی، کہ جاہلوں کا جواب خاموشی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہی کرنا چاہیے ہمیشہ، اگر کوئی جاہل منہ لگے اور الٹی سیدھی بکواس کرتے پر خاموش ہو جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اب اور ایک اور آپ نے ہندی کی کہاوت سنی ہوگی کہ ایک چپ 100 جو ہے بڑبولوں کو ہراتی ہے، کچھ اس طرح کی ہے، یعنی اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو پھر اس وقت خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ سے اپنا کنارہ کر لو، یا پھر دوسرا بھی علاج ہوتا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی، یعنی ان کی جو غلام تھی، کنیز تھی عبداللہ بن جدعان کی، وہ تمام یہ واقعات دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، ابو جہل وہاں موجود تھا، وہ باندی بھی موجود تھی۔ اتنے میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر یہ کہا، اے ابو عمارہ، یہ حضرت حمزہ کی کنیت، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت سست اور نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا، یعنی گالیاں دے رہا تھا۔ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی، وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اچھا، یہاں سے ابو جہل جا چکا تھا، سوری مجھ سے مسٹیک ہو گئی کہ ابو جہل رکا تھا، ابو جہل جا چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا، اور کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس یعنی جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا کہ آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا تھا، بہت برا کہا تھا، حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے حمزہ، تم صحابی یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف یعنی کھل چکی ہے، منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گھر واپس آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی حمزہ کے متعلق کہ تم صحابی ہو گئے ہو۔ حمزہ کے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم نے اس صحابی کا کیسے اتباع کر لیا؟ یعنی بے دین شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یہ وسوسہ حضرت حمزہ کو دل میں پیدا ہوا، جس سے حمزہ کچھ تردد اور اشتباہ اور شبہ میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری رات اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی دور نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تضرع اور زاری یعنی گڑ گڑا کر میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پایا تھا، یعنی دعا بھی ختم نہیں کی تھی، اچانک یک لخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے دور ہو گئے، اور دل اذعان اور ایقان سے یعنی یقین سے لبریز ہو گیا، بھر گیا۔ صبح ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ آپ نے میری استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے چند یہ اشعار پڑھے تھے، یہ بات کہی تھی پہلے، اشہد انک لصادق شہادۃ المصدق والعارف، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے ہی ہیں، تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے۔ خدا کی قسم، مجھ کو دنیا و ما فیہا یعنی دنیا کی جو چیز دنیا میں ہے وہ سب بھی ملے، تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔ پھر یہ اشعار پڑھیں، حمدت اللہ حین ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیفی، اور میں نے خدا کی حمد اور ثنا کی جب اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابراہیم کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لدین جاء من رب عزیز قبیر بالعباد بہم لطیفی، اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبر اور ان پر مہربان ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب
لب الحصیفی، جب اس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل العقل انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف، وہ خدا کے پیام جن کو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے، جو صاف صاف اور واضح آیتیں ہیں۔ وَأَحْمَدُ مصطفیٰ فینا مطاع فلا تخشوہ بالقول العنیف، اور احمد مجتبیٰ خدا کے برگزیدہ یعنی نیک ہیں، ہم میں واجب الاطاعت ہیں، جو وہ حق لے کر آئے ہیں اس کو درست کلامی یعنی سخت کلامی اور غلط الفاظ سے نہ چھپاؤ۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، خدا کی قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ اب آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا یعنی تکلیف پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کے سخت سست کہنے کا واقعہ بیان کیا تو حمزہ غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے۔ سیرت ہشام میں اور مستدرک حاکم اور عیون الاثر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب ان الفاظ میں مروی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ غصے میں آ گئے اس لیے کہ اللہ نے ان کو کرامت اور شرف عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حق جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب یعنی اس کے دل میں اپنے دشمنوں کا غیظ و غضب ڈالتے ہیں۔ ایمان کی ترازو جب ہی برابر سوا برابر ہو سکتی ہے جبکہ اس کا دایاں پلہ حب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت اور بایاں پلہ بغض فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہو۔ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس ناچیز کے خیال میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں تلازم یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں، ایسا ضروری ہے کہ اگر حب فی اللہ نہ ہو تو بغض فی اللہ نہیں، بغض فی اللہ نہ ہو تو حب فی اللہ نہیں۔ اس نے کہتے ہیں اس کا ایک دوسرے سے انفکاک اور انفصال یعنی جدا ہو جانا ناممکن اور محال معلوم ہوتا ہے، یعنی کبھی نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی حب فی اللہ کا ظہور پہلے ہوتا ہے اور کبھی بغض فی اللہ کا۔ نیز حب فی اللہ مقصود بالذات ہے یعنی اللہ کے لیے لوگوں سے محبت رکھی جائے، یہ مقصود بالذات ہے ہمیشہ ہونا چاہیے، اور بغض فی اللہ مقصود بالعرض ہے یعنی لوگوں سے دشمنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ مقصود بالعرض ہے، یہ اس لیے کہ جب کوئی ایسی حرکت کرے تو اس پر ہو ورنہ ہر وقت نہیں۔ اس لیے حب فی اللہ کا ترازو ایمان کے دائیں پلے میں ہونا اور بغض فی اللہ کا ترازو کے بائیں پلے میں رکھا جانا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بیان کریں گے وہ باتیں کہ قریش مکہ نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرداری، مال و دولت اور ہر طرح کی پیشکش کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اصل مقصد سرداری نہیں تھا، اصل مقصد حکومت نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔